अस्सलाम वालेकुम। آپ نے میری پہلی ویڈیو جو داستان امیر حمزہ کے متعلق تھی اس میں ہم پہنچے تھے جب امیر حمزہ کوکاف میں جاتے ہیں شہزادی آسمان پری کو چھڑوانے کے لیے، تو وہاں وہ شادی کرتے ہیں اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام بدیع ہوتا ہے۔ یہ شہزادہ بدیع بیسیکلی وہ شہزادہ ہوتا ہے جو پوری زندگی میں دوسرے شہزادوں کے مقابلے میں ایک میدان جنگ میں امیر حمزہ کے پاؤں بھی اکھاڑ دیتا ہے۔ جب ان کی آپس میں ہوتی ہے کشتی کہہ لیں یا وہ جنگ ہوتی ہے تو امیر حمزہ کے پاؤں بھی ہل جاتے ہیں۔ تو یہ سب سے بریو ان کا شہزادہ ہوتا ہے۔ اس کا کنیکشن یہ دوسری کتاب ہے، اس کی دوسرا حصہ جو ہے اس کا کنیکشن اس طرح سے آخر تک چلتا ہے شہزادہ بدیع کا کہ لاسٹ پہ جب یہ میر نگار بھی قتل ہو جاتی ہیں، ایرانین کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، شہزادہ قباس شہریار بھی قتل ہو جاتے ہیں، ان کو ایک عیار ہوتا ہے گلیم گوش، وہ انہیں مرڈر کر دیتا ہے دھوکے سے۔ تو جب یہ علم شاہ بھی قتل ہو جاتا ہے، اس کے بعد قباس شہریار بھی قتل ہو جاتا ہے اور میر نگار بھی قتل ہو جاتی ہیں، تو امیر حمزہ مکہ چلے جاتے ہیں اور طائب ہو جاتے ہیں دنیا داری سے۔ تو پھر انہیں بشارت ہوتی ہے کہ مطلب نہیں، ابھی آپ کے اور ایکسپیڈیشنز ہیں اور آپ نے جانا ہے اور آپ نے طلسم ہوشربا کو بھی فتح کرنا ہے۔ تو یہ دوبارہ جاتے ہیں جب، تو پھر یہ ان کی جنگیں سٹارٹ ہوتی ہیں اور تب پھر آخر پہ جا کے تو بیسیکلی ایک ہوتا ہے بہت بڑا پہلوان ہوتا ہے جو ان کا لاسٹ پہ جس کے ساتھ مطلب جو ہے ان کا کامبیٹ ہوتا ہے، اور اس کا وہ کوئی 40 فٹ اس کا قد ہوتا ہے، گاؤ لنگی اس کا نام ہوتا ہے۔ تو اس کے 40 جو ہیں وہ سان ان لاز ہوتے ہیں، جو داماد ہوتے ہیں۔ تو یہ 39 کو جو ہے نا جی وہ کام آ جاتے ہیں میدان جنگ میں شہزادہ بدیع کے خلاف لڑتے ہوئے۔ تو وہ بہت اپریشیٹ ہوتا ہے، وہ اتنا بہادر ہوتا ہے گاؤ لنگی، وہ اس کو مہمان کے طور پہ بلاتا بھی ہے اور اس کو اپریشیٹ بھی ہے، تم بہت بڑے پہلوان ہو۔ تو ایک جو رہ جاتا ہے اس کا داماد، اس کا نام ہوتا ہے لقا باختری۔ وہ لقا باختری جو ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ لقا باختری وہاں جا کے پھر داستان امیر حمزہ کے ساتھ جو دوسری بڑی داستان ہے جو عمرو پہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو وہ طلسم ہوشربا تھی۔ تو یہ طلسم ہوشربا بناتا ہے جا کے لقا باختری، اور وہاں کا خداوند نعوذ باللہ بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو وہاں پھر وہ شہنشاہ افراسیاب ہوتا ہے اور دوسرے جادوگروں کو وہ وہاں رکھتا ہے اور وہ ایک بھول بھلیاں بناتا ہے۔ تو یہ شہزادہ بدیع کو دھوکے سے اٹھا کے طلسم ہوشربا میں لے جاتا ہے۔ تو جب یہ تو امیر حمزہ بہت پریشان ہوتے ہیں، انہیں بڑا پیار ہوتا ہے اپنے شہزادے کے ساتھ۔ تو پھر ان کو بشارت ہوتی ہے کہ نہیں، وہ اسے لے گیا لقا باختری، تو آپ جائیں گے اور اس طلسم کو بھی توڑیں گے اور مطلب۔ تو یہ ایرانین کنیکشن پہ کہانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بعد جو ہے یہ کہانی چلتی ہے گاؤ لنگی تک۔ اس اسنا میں بہت سے جو پہلوان ہیں یا جن کے ساتھ امیر حمزہ کی جنگیں ہوتی ہیں، تو اس میں مطلب جو ہے نا وہ روئن تان تھا، قارون تھا، رابعہ پلاسپوس، ان کی بھی شادی ہوتی ہے امیر حمزہ کے ساتھ۔ الجو ایک بہت بڑا واریر ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر کمار خاوری، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد پھر یہ شاہ فرنگ ہو گیا، مالک اشتر، ٹھیک ہے جی، ہردم پہلوان، یہ بڑے سارے لوگ، سعد بن عمر اغوا ہوتے ہیں۔ مطلب بہت زیادہ کہانی جو ہے وہ آگے تک چلتی ہے۔ تو بیسیکلی میرا یہی تھا کہ یہ کہانی اتنی دیر تک چلے جتنی داستان ہے، تاکہ بچوں کو آسان لفظوں میں یہ داستان امیر حمزہ پوری مل جائے اور ان کا جو ہے وہ دلچسپی بھی نہ ٹوٹے۔ عمرو یار کا کریکٹر جو ہے وہ ایز اٹ از ہی رہے، جتنی دلچسپی اس کے بعد بھی دکھائی دی۔ امیر حمزہ کی داستان چھپنے کے بعد بھی مختلف جو ہمارے تھے چھاپنے والے پبلیشرز، انہوں نے وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں جو ہیں وہ عمرو یار پہ چھاپ دیں۔ کبھی عمرو یار کراچی میں پہنچ گیا، کبھی کسی جگہ پہنچ۔ تو بیسیکلی عمرو یار کا یہی ایک کریکٹر تھا۔ آج کل وہ پکچر بھی بنی ہے، اس میں بھی سینمیٹوگرافی میں بھی آپ دیکھ لیں گے کہ عمرو یار کا کریکٹر کیا تھا، یہ امیر حمزہ کے دوست ہی تھے۔ تو ابھی جو بات میں نے آپ کو بتانی تھی وہ یہ تھی کہ ابھی ریسنٹلی اس یوبیل لٹریری ایوارڈ، جو 11واں یوبیل لٹریری ایوارڈ ہے، اس میں یہ میری کتاب جو ہے وہ نامزد ہوئی ہے۔ یہ میری تیسری مسلسل نامزدگی ہے، تو اس لیے اسے ڈسکس کرنا بھی ضروری تھا کہ چلیں میں آپ کو بتاؤں کہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کسی اچھی کتاب کو لکھنے کے لیے، اور اس کا کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے چھپنے کے لیے۔ تو یہ کچھ 4 سال پہلے میں نے لکھی، اس کے بعد پھر اس کی تلخیص یہ اپروو ہوتی رہی نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے، وہاں کو ٹرانسفر ہوئے، اس کے بعد یہ 2022 میں چھپی، اور 2022 میں چھپنے کے بعد اب یہ کمپٹیشن میں اللہ کے فضل سے ہے۔ دعا کیجیے گا میرے حق میں کہ یہ کتاب جو ہے وہ انعام بھی جیتے،
اس سے اس کی پذیرائی ہوگی تو ڈیفینیٹلی مطلب بچے اور پڑھیں گے کتابیں اور اس کتاب کو پڑھیں گے. یہ اتنی مزے کی ہے کہ آج تک ہم 70s سے 72 میں شاید میں نے یہ پہلی دفعہ پڑھی تھی, 72 73 جب میں 10 سال کا تھا, تو آج تک ہم اس کتاب کے طلسم میں جو ہیں وہ ہیں مبتلا ہیں. تو اس میں بہت سی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. ایک جگہ پہ ایسے ہوتا ہے کہ امیر حمزہ اور عمرو یار وغیرہ سارے ہوتے ہیں, اور ایک طلسم ہوتا ہے. اس میں سامری کی جو ان کا سب سے بڑا جادوگر تھا تاریخ کا, تو اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے, تو اس کے ساتھ ایک جادو کی کتاب ہوتی ہے. تو یہ ایک دیوار ہوتی ہے ان کے درمیان, اور رات کو خواجہ خضر ان کو بتاتے ہیں کہ مطلب جو ہے نا جی جس نے دیوار پھلانگی وہ واپس نہیں آ سکے گا. تو یہ ہمیشہ سے ایمبیشس ہوتا ہے عمرو یار, تو یہ چاہتا ہے کہ میں دیکھوں دیوار کے پار کیا ہے. جب یہ پھر دیوار کراس کرتا ہے تو اس کے پہلوان پہلے جا چکے ہیں, یہ ان کی تلاش میں جاتا ہے, تو وہاں وہ ایک کتاب پڑھی ہوتی ہے اور وہ جادو کی کتاب ہوتی ہے. تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر ساری دنیا میں ہمیشہ کے لیے جادو ختم کرنا ہے تو اس کتاب کو آگ میں پھینک دیا جائے. لیکن عمرو یاد تو پھر اس طرح کی باتیں نہیں مانتا, وہ 2-3 صفحے جو کام کے ہوتے ہیں وہ چرا کے جو ہے اپنی زنبیل میں ڈال لیتا ہے. اس کے پاس زنبیل ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے, جس میں جو بھی چیز ڈالے وہ نہ اس کو وزن محسوس ہوتا ہے اٹھانے میں, اور نہ چیز وہ اس کے علاوہ کوئی دیکھ سکتا ہے. تو یہ زنبیل میں ڈالتا ہے, تو وہ کتاب جو ہے وہ آگ میں ڈال دیتا ہے. تو امیر حمزہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب جادو جو ہے وہ دنیا میں ختم ہو گیا. لیکن وہ 3 صفحوں کی وجہ سے پھر انہیں وہ طلسم مشربہ جو ہے اسے سر کرنا پڑتا ہے, اور اس میں ان کی کئی سیکریفائسز ہوتی ہیں. اس میں پھر اور کریکٹر ہیں, ملکہ مارخ ہے, تصویر جادو ہے جو شہزادہ بدیع الزمان کی وائف ہوتی ہیں. اس کے علاوہ مطلب جو ہے نا جی مخمور جادو ہیں, بہار جادو ہیں, اور بہت سے. پھر ایک اور طلسم ہوتا ہے وہاں, اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ نور افشاں ہوتا ہے, اس کا طلسم کا نام بھی نور افشاں ہوتا ہے, برہمن رویتن. اور اس طرح مطلب یہ سارے کریکٹرز جو ہیں وہ آج تک ہمیں زبانی یاد ہیں, کیونکہ مطلب اتنی یہ دلچسپ ہے. تو میں نے جو یہ گستاخی آپ کہہ لیں, نظر زیدی صاحب نے بھی یہ کتاب کی تلخیص کی تھی داستان میرے, لیکن وہ بیسیکلی مذہبی رنگ میں اسے لے گئے تھے, اور وہ جنگ احد پہ ان کا خاتمہ کیا. تو بچوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ اگر آپ مذہب کی طرف لے جائیں گے تو پھر وہ اور طرح کی بات ہوگی. اس کتاب کو یہ کیونکہ میتھ اس کی یہی ہے قصہ گو لوگوں کی, تو اسے مذہبی رنگ میں نہیں لے جانا چاہیے. اس کے علاوہ بہت مزے کی اس میں اور بہت سے مورل لیسن ہیں, اخلاقی قدریں ہیں, تو اس سے بچہ بہت سیکھتا ہے. ہم نے بہت سیکھا, تو آپ ضرور اس کو پڑھیے اور آپ کو بھی یہ مزہ آئے گا. اور میرے لیے UBL لٹریری ایوارڈ کے لیے دعا کیجیے گا کہ اس کتاب پہ میں UBL لٹریری ایوارڈ جیتوں, تو تاکہ یہ زیادہ بچوں تک پہنچے اور بچے اس سے زیادہ انسپائر ہوں. تھینک یو ویری مچ, شکریہ.